دور فتن کی علامت۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب زمانہ قیامت قریب ہوگا تو ریشم کثرت سے پہنا جانے لگے گا، تجارت بڑھ جائے گی اور مال کی کثرت ہوگی، مال کا سود اصل زر کیپٹل سے بڑھ جائے گا، فحاشی بڑھ جائے گی اور کم عمر لوگوں کی حکومت ہوگی، عورتوں کی کثرت ہوگی، حکمرانوں کا ظلم بڑھ جائے گا، ناپ تول میں کمی کی جائے گی، آدمی اپنے کتے کے پلے کی نگہداشت اپنے بیٹے کی نگہداشت سے بڑھ کر کرے گا، بڑوں کی عزت نہیں کی جائے گی اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کی جائے گی، بدکاری سے پیدا ہونے والے بچوں کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ مرد عورت کے ساتھ گزرگاہوں میں ہی بدکاری کرنے لگے گا، اور اس زمانے میں جو ان میں سے بہتر شخص ہوگا ان سے کہے گا، تمہاری بے حیائی کی انتہا یہ ہے کہ تم راستے میں بھی ہٹنا گوارا نہیں کرتے۔ اس زمانے میں بھیڑیے کا دل رکھنے والوں نے بھیڑ کی کھال پہن رکھی ہوگی، یعنی لوگ باہر سے نرم مزاج، اندر سے ظالم اور خونخوار ہوں گے۔ اس زمانے میں ان میں سے اچھے لوگ بھی خوش آمد کریں گے۔ اس حدیث کو حاکم نے مستدرک میں، طبرانی نے معجم الاوسط میں و ذکر الہیشمی نے مجمع الزوائد میں لایا ہے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام الدکتور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے اسے علامت قیامت اور فتن کے ظہور میں لایا ہے۔ اب آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث میں دورہ فتن کی علامتیں ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ علامتیں اور سائنس جو ہوتی ہیں وہ پہلے سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ تو پہلی چیز جو بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ ریشم کا کثرت سے پہننا۔ اگر آپ آج کے دور میں دیکھ لیں، سنگرز میں، ایکٹرز میں، پولیٹیشنز میں، لوگ انہیں داد دے رہے ہوتے ہیں جب وہ ریشم پہنے ہوتے ہیں۔ سیکنڈلی حدیث پاک میں ہے کہ تجارت بڑھ جائے گی، مارکیٹ بہت سارے ہو جائیں گے، پیسے کا ریل پیل وہ جو ہے وہ بہت ہوگا مگر نابرکتی ہوگی۔ امیزون دیکھ لیں، فلپ کارٹ دیکھ لیں، ای بے دیکھ لیں، کتنے سارے مارکیٹ پلیسز کھل گئے۔ بزنس میں اتنے لوگ بزی ہو جائیں گے کہ اللہ کو بھی بھول جائیں گے۔ بقول غالب صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تیسری چیز مال کی کثرت ہوگی، مال کا ڈھیر، گھر کے ڈھیر، گاڑیوں کے ڈھیر، خواتین کے پاس سونے ڈائمنڈز کے ڈھیر، اس کے باوجود اور بھی خریدنا چاہتے ہوں گے۔ چوتھی چیز، all business will be on interest، سارے سود پر مبنی بزنس ہوں گے، سود جو ہے وہ اوریجنل کیپٹل سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ پانچویں چیز، فحاشی کا دورہ ہوگا، عورتوں کی کثرت ہو جائے گی۔ ایڈورٹائزمنٹ میں ہر جگہ کم کپڑوں میں عورت کو نمایاں کیا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی کموڈٹی بن گئی ہے عورت، کوئی مٹیریل ہے، کوئی آئٹم ہے، کہ کوئی انسان نہیں ہے۔ ہر ایڈورٹائزمنٹ آپ دیکھ لیں، کیا یوٹیوب پہ، کیا راستے پہ جاتے وقت بل بورڈ پہ عورت ایک نمائش والی چیز بن گئی ہے۔ ان کو لایا جا رہا ہے تاکہ اٹریکشن پیدا کیا جائے اور پھر روحانیت اس میں ڈالی جائے گی۔ اچھے بھلے لوگ جو عمرہ پر بھی جاتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے عورتوں کو انوالو کیا ہوا عمرہ کے ایڈورٹائزمنٹ میں۔ نمبر 6، ینگسٹرز کی حکومت ہو جائے گی، لونڈوں کی حکومت ہو جائے گی، فل فلیج اونرشپ ینگسٹرز، اور پھر وہ کچھ دنوں میں چکرا کر سرنڈر ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا سینیورٹی جو ہے وہ اپنا ایک اہم مقام رکھتی ہے، اس کے اندر ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ پھر ساتویں چیز،
حکمران جو ہے وہ ظلم جو ہے وہ ان کا بڑھ جائے گا، قتل بھی ہوگا، جیل میں بھی ڈال دیں گے، اس پر ظلم بھی کریں گے، اس کے بچوں کو بھی اٹھا لیں گے، ہر طرح کے ظلم جو ہے وہ جاری رہے گا۔ جتنی بڑی بڑی ایجنسیز ہے، وہ گورنمنٹ کی ایجنسیز ہے، وہ اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے، اپنے دلالوں کے ذریعے سارے کام کرواتے ہیں۔ 8ویں چیز، کتے کے پلے پپیز لوگ رکھیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے اپنے ساری چیز دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس فیملی میں چلے جائیں، ان کی اولادیں اب نہیں ہیں، وہ ان کی اتنی نگہداشت ہو جائے گی کہ اپنے اصل اولاد کو بھول جائیں گے۔ اب کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہوں گے، سٹارو کر رہے ہوں گے، وہ اپنے پپیز کو پال رہے ہوں گے، فضول خرچی بڑھ جائے گی۔ نمبر 9، بڑوں کا ادب چلا جائے گا اور چھوٹوں پر شفقت گم ہو جائے گی۔ نمبر 10، بد حیائی اتنی پھیل جائے گی کہ باہر راستے پر ہی بے حیائی کریں گے، حیا کا جنازہ نکل جائے گا، بھلا آدمی کا وہ مڑ کر برا بھلا کہیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں، میٹروز کے فوٹوز آتے رہتے، کبھی دہلی میٹروز، کبھی کولکتہ میٹروز، کبھی فوٹو آتے رہتے۔ امیجن کلچر کیا ہو جائے گا۔ وہ کہیں گے مائنڈ یور اون بزنس، ہو آر یو ٹو انٹرفیئر ان آور پرسنل میٹرز۔ 11ویں چیز، دل بھیڑیا کے ہو جائیں گے، ظاہر میں کچھ اور، اندر کچھ اور، سامنے کچھ اور کہیں گے، ایک دم من موہنی باتیں، اور جب پیچھے گئے تو خونخوار بھیڑیے جیسا اسی پر اٹیک کر رہے ہوں گے۔ لال مرچوں کے اندر مٹی کا برادہ ڈال دیا جائے گا، فراڈ کی یہ لیول کہ ہر جگہ ملاوٹ ہوگی، لوگوں کے ایمان میں ملاوٹ، گھر کے دیوار میں ملاوٹ، کھانے میں ملاوٹ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ ساری چیزیں بیان کر دیں تاکہ ہم الرٹ ہو جائیں، اور فرمان کے لیے عبارت ہوتی ہے اور فرما بردار کے لیے ایسی چیزیں نصیحت ہوتی ہیں، تاکہ پھر دھوکے میں آ کر کسی مداری کی بات میں 5 سال کے لیے نہ پھنس جائے۔ حق کی راہ میں چل کر کڑوے نفس کے گھونٹ کو پی کر آگے چلنا ہے تو مستقبل بھی تمہارا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی تمہارے ہیں۔ آمین بجاہ سید